پیاری زمین، پرل ایسبک کے مشہور ناول دا گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ۔ 20واں حصہ۔ وانگ لونگ کو پسند نہ تھا کہ یہ لونڈا یوں آسانی سے اس کی بات کاٹ دے، اس لیے وہ بولا، میری بات پتھر کی لکیر ہے، فضول خرچی سے باز آؤ۔ اگر پیڑ میں پھل آنا ہے تو اس کی جڑوں کو زمین میں پیوست ہونا چاہیے۔ شام ہو چلی تھی اور وانگ لونگ منتظر تھا کہ لڑکا وہاں سے چلا جائے تاکہ اسے سکون میسر ہو اور وہ تنہا شفق کا نظارہ کر سکے۔ لیکن اس لڑکے کی موجودگی سے امن و امان کو کیا واسطہ؟ فی الحال اس کے در و دالان آرام دہ تھے، اس لیے وہ باپ کی فرما برداری پر آمادہ تھا۔ اپنا کام تو وہ کر چکا تھا، لیکن اب اس نے ایک نیا راگ چھیڑا۔ خیر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ایک بات رہی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی وانگ لونگ نے گڑگڑی ایک طرف پھینک ماری اور چیخ پڑا، کیا مجھے سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہ ہوگا؟ لیکن لڑکا بھلا کب رکنے والا تھا؟ میں اپنے یا اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے۔ کیسے افسوس کی بات کہ اب وہ سینے شعور کو پہنچا، مگر اب تک نیرا جاہل ہے۔ اس کی تھوڑی بہت تعلیم لازمی ہے۔ وانگ لونگ بھوچکا رہ گیا کیونکہ یہ مشورہ نرالا تھا۔ مدتوں پہلے وہ چھوٹے بیٹے کے مستقبل کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ جواب دیا، اس گھر میں الف بے کی تختیوں کی مزید ضرورت نہیں۔ آپ دو عالم کیا کم ہیں جو اس بیچارے پر بھی یہ مصیبت لا دی جائے۔ میرے بعد وہ زمین کا انتظام کرے گا۔ جی ہاں، اسی وجہ سے وہ رات رات بھر روتا ہے اور سوکھ کر کانٹا ہوا جاتا ہے۔ وانگ لونگ نے چھوٹے بیٹے سے اس کی زندگی کے متعلق رائے نہ لی تھی۔ خود ہی اس نے طے کر لیا تھا کہ تینوں میں سے ایک کو کاشتکاری کرنا چاہیے۔ بڑے بیٹے کی بات سے اسے سخت صدمہ ہوا اور وہ خاموش ہو گیا۔ گڑگڑی اٹھا کر وہ چھوٹے بیٹے کے متعلق غور و خوض کرنے لگا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں سے مختلف تھا اور اپنی ماں کی طرح کم سخن تھا، اور کیونکہ وہ خاموش پسند تھا اس لیے کوئی اسے خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وانگ لونگ نے شبہ کے انداز میں پوچھا، کیا تم نے خود اسے یہ کہتے سنا ہے؟ آپ اس سے خود پوچھ دیکھیے۔ وانگ لونگ تکرار کے انداز میں گلا پھاڑ کر ایک بیک بول اٹھا، آخر ایک نہ ایک لڑکے کو زمین کی نگہداشت کرنا ہے یا نہیں؟ ابا جان، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو اپنی اولاد سے غلاموں کی سی خدمت لینا تو منظور نہیں، یہ مناسب بھی نہیں، کیونکہ دنیا کہے گی کہ آپ کیسے سنگ دل ہیں، خود تو راجاؤں کی طرح رہتے ہیں لیکن بیٹے سے خدمت گاروں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ بڑے بیٹے کے اس قول نے جادو کا کام کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باپ کو دنیا کی رائے کا بڑا خیال رہتا تھا، اس لیے وہ بولا، پہلے ہم اس پر ایک معلم تعینات کریں، بعد ازاں اسے دکن کے کسی اسکول میں داخل کرا دیں۔ آپ کی مدد کے لیے میں موجود ہی ہوں۔ پھر آپ کا منجلا بیٹا بھی کاروبار کر رہا ہے، میرے چھوٹے بھائی کو تعلیم کی نعمت سے محروم نہ رکھیے۔ مجبوراً وانگ لونگ کو یہ کہتے ہی بنی، اسے یہاں بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا آ کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وانگ لونگ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا کہ اسے پرکھ سکے۔ وہ دراز قد اور نازک اندام تھا۔ ماں کی متانت اور کم سخنی کے علاوہ اس میں والدین کی کوئی چھب نہ آئی تھی، لیکن وہ اپنی ماں اور بھائی بہنوں سے زیادہ شکیل تھا۔ منجلی بہن کو چھوڑ کر جو اب ہمیشہ کے لیے شوہر کے گھر چلی گئی تھی، اس کی خوبصورتی میں اگر کوئی داغ تھا تو یہ کہ اس کی گھنی بھویں تھی جو عمر کے لحاظ سے بہت ہی سیاہ اور گھنی تھی، اور اس کے زرد اور معصوم چہرے پہ گراں گزرتی تھی۔ اسے ناک بھوں چڑھانے کی عادت سی ہو گئی تھی اور ایسے موقع پہ اس کے ماتھے پہ ایک کالی لکیر بن جاتی تھی۔ لڑکے کو ایک نظر دیکھ کر وانگ لونگ نے پوچھا، تمہارا بڑا بھائی کہتا تھا کہ تمہیں حصول تعلیم کا شوق ہو گیا ہے؟ لڑکے کی زبان سے ہاں کے سوا کوئی لفظ نہ نکلا۔ وانگ لونگ پائپ کی راکھ صاف کر کے اس میں تمباکو انگوٹھے سے بھرنے لگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی کھیتی نہیں کرنا چاہتے؟ اتنی اولاد میں سے ایک بھی تیار نہیں کہ زمین پہ کام کرے۔ وانگ لونگ نے تلخی سے یہ باتیں کہیں، مگر لڑکا چپ رہا۔ سفید سوتی لباس پہنے ہوئے وہ بت بنا بے حرکت کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی پہ وانگ لونگ سخت برہم ہوا اور بولا، آخر بولتے کیوں نہیں؟
کیا یہ سچ ہے کہ تم کاشتکاری سے جی چراتے ہو؟ اس کے جواب میں بھی لڑکے کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، جی ہاں۔ وانگلنگ نے سوچا، یہ لونڈے بڑھاپے میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیتے، میرے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ ان کی خود پسندی پر جھنجلا کر وہ زور سے چلا پڑا، جو جی چاہے کرو، لیکن میرے آگے سے منہ کالا کرو۔ لڑکا تو چلتا ہوا، مگر وانگلو اکیلے بیٹھا سوچنے لگا کہ ان بیٹوں سے تو دونوں لڑکیاں ہی اچھی ہیں۔ پگلی بیچاری کو روٹی کے ایک ٹکڑے اور گز بھر کپڑے کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور دوسری شادی کے بعد سسرال چلی گئی۔ اتنے میں دھندلکا ہو گیا اور وہ اندھیرے کے دامن میں چھپ گیا۔ اس کے باوجود جب غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا تو عادت کے مطابق وانگلنگ لڑکوں کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیتا تھا۔ بڑے لڑکے کو بلا کر کہا، چھوٹے کے لیے ایک معلم تلاش کرو اور وہ جو چاہے کرنے دو، مگر میری جان ضیق میں نہ ڈالو۔ منجلے لڑکے کو طلب کر کے کہا، کیونکہ تم میں سے کوئی زمین کی دیکھ ریکھ کے لیے تیار نہیں، اس لیے آئندہ لگان وغیرہ کا حساب تمہارے ذمہ رہا، اناج کے وزن اور خرید و فروخت کا بھی انتظام بھی تم کرو گے، اور میرے گماشتے کی خدمت انجام دیا کرو گے۔ اس سے اسے دلی مسرت ہوئی، کیونکہ آمدنی اب اس کے ہاتھ میں آئے گی اور وہ اس کا حساب رکھ سکے گا۔ اگر گھر میں زیادہ خرچ ہوا تو وہ باپ سے شکایت کر سکے گا۔ وانگلنگ کو سب سے زیادہ حیرت اسی بیٹے پہ ہوتی تھی، کیونکہ شادی کے دن بھی شراب و کباب پر جو کچھ خرچ ہوا اس کے ایک ایک پیسے کا حساب وہ کرتا رہا۔ میز لگانے میں بھی اس نے بڑی ہوشیاری دکھائی، کھانے کا بہترین سامان اپنے شہری دوستوں کے لیے مخصوص رکھا جو ان لوازمات کی صحیح قدر و قیمت کر سکتے تھے، لیکن دیہاتی مہمانوں کے لیے آنگن میں میزیں چنی گئیں اور انہیں ذرا گھٹیا قسم کی شراب اور گوشت دیا گیا، کیونکہ وہ روکھا سوکھا کھانے کے عادی تھے، اور ان کی تواضع کے لیے یہی بہت تھا کہ کھانا کچھ ہی بہتر مل جائے۔ شادی کی نیگ اور تحفے تحائف کا تخمینہ وہ لگاتا رہا اور نوکر چاکروں کو یوں ہی ٹڑخا دیا۔ کوئل کو جب اس نے 2 روپے تھمائے تو وہ جھلا اٹھی اور سب کے آگے تڑ سے منہ پر کہہ دیا، بڑے لوگ ایسے مکھی چوس نہیں ہوتے، آج سب پر کھل گیا کہ اس حویلی کی تم ہتک کر رہے ہو۔ یہ سن کر بڑا لڑکا شرم سے کٹ مرا۔ کوئل کی زبان درازی سے وہ یوں بھی خائف رہتا تھا، چپکے سے اسے کچھ دے کر ٹالا، مگر اپنے بھائی پہ اسے بڑا غصہ آیا۔ عین شادی کے روز بھی جب مہمان قطار در قطار بیٹھے ہوئے تھے اور دلہن کی ڈولی گھر آ رہی تھی، دونوں بھائیوں میں چخپخ ہوتی رہی۔ بڑے بھائی نے اپنے خاص دوستوں کو مدعو نہ کیا، کیونکہ میاں نوشا کی کنجوسی اور دلہن کے دہقانی ہونے کی وجہ سے انہیں سخت ندامت ہو رہی تھی، چنانچہ وہ حقارت سے الگ تھلگ رہا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی چاہتا تو ابا جان کی دعا سے جواہرات کے کٹورے سے پانی پیتا، لیکن اس کی قسمت میں مٹی کا آب خورا ہی لکھا تھا۔ جب بننا بنی کا جوڑا سلام کرنے سامنے آیا تو اس نے نہایت بے التفاتی اور لاپرواہی سے سر کو جنبش دی۔ اس کی بیوی بھی اکڑی بیٹھی رہی اور اس کے نک چڑھے پن کا یہ حال تھا کہ ضرورت سے ایک تل زیادہ جھک کر نہ دیا۔ اس حویلی میں جتنے لوگ بھی رہتے تھے ان میں سے کسی کی زندگی اتنی پرسکون اور آسودہ نہ تھی جتنی وانگلنگ کے ننھے پوتے کی۔ کمل کے کمرے سے لگا ہوا اس کا کمرہ تھا، وہاں جب وہ اپنی شاندار مسہری کے اندر نیند سے بیدار ہوتا تو کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ وہ اسی مٹیا محل کی تنگ و تاریک کوٹھی میں پڑا ہوا ہے، جہاں پینے کو ٹھنڈی چائے بھی مل جاتی تو غنیمت تھا، اور مسہری کے نام پر اچھی لکڑی کا تختہ بھی نایاب تھا، اور دروازے سے قدم نکالیے تو کھیت کے اندر پڑتا تھا۔ اس کے لڑکوں کی پوچھو تو ان کی پراگندگی کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ بڑے لڑکے کو ہمیشہ یہ کھٹکا رہتا کہ کفایت شعاری کی وجہ سے کہیں دنیا ان کے طرز معاشرت پر نام نہ دھرے، کہیں کسی شہری کے آگے گھر کا کوئی دیہاتی نکل نہ آئے جس سے خاندان کی ناک کٹ جائے۔ ادھر مجھلے لڑکے کو یہ فکر تھی کہ فضول خرچی کی وجہ سے ساری دولت لوٹی جا رہی ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا اس ادھیڑ بن میں لگا تھا کہ گزرے ہوئے بیکار وقت کی تلافی کس طرح ہو۔ ان سب میں فقط بڑے لڑکے کا بچہ تھا جو ہر طرف کلیلیں کرتا پھرتا تھا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ بچے کو نہ اس کی خبر تھی کہ یہ گھر بڑا ہے یا چھوٹا، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے جہاں اس کے والدین اور دادا رہتے ہیں، اور وہاں کا ہر آدمی گویا اس کا خدمتگار ہے۔
وہ وانگلونگ کی آنکھوں کا نور تھا اور اس کی اچھل کود کے تماشے سے وہ کبھی نہ تھکتا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتا اور جب وہ گرتا تو جھٹ اٹھا لیتا تھا۔ اسے اپنے باپ کی یاد آئی اور بچے کو ایک کمر بند سے باندھ کر چلتا ہوا تاکہ وہ گر نہ پڑے اسے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ وہ ایک دالان سے دوسرے دالان میں جاتے اور بچہ حوض میں تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ کر غونغاں کیا کرتا۔ کبھی وہ کسی پھول کی پنکھڑی نوچ لیتا، غرض کے ہر حال میں وہ مگن رہتا تھا، اور یہ دیکھ کر وانگلونگ کو بھی اطمینان قلب حاصل ہوتا تھا۔ یہی ایک بچہ نہ تھا، اس کی وفادار بہو ہر سال باقاعدگی کے ساتھ حاملہ ہوتی اور یہ کے بعد دیگرے بچے جنتی جاتی تھی، اور ہر بچے کو ایک غلام خدمت کے لیے ملتا تھا۔ وانگلونگ دیکھتا تھا کہ ہر سال ایک نہ ایک بچہ اور اس کے ساتھ ایک غلام کا اضافہ ہو گیا، اس لیے جب کوئی کہتا کہ بڑے صاحبزادے کی ڈیوڑی کی آبادی ایک عدد بڑھ گئی تو وانگلونگ ہنس کر جواب دیتا، خدا کا شکر ہے، جب تک ہماری زمین زرخیز ہے گھر میں اناج کی کمی نہیں۔ یہ سن کر اسے خوشی ہوئی کہ منجلی بہو کے بھی اپنے وقت پہ بچہ ہوا۔ اپنی نند کے احترام میں اس کی پہلی اولاد لڑکی تھی۔ 5 سال کے اندر 4 پوتے اور 3 پوتیاں ہوئیں اور ساری حویلی ان کے ہنسنے رونے کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اگر آدمی بہت کم عمر یا بالکل بوڑھا نہ ہو تو اس کی عمر میں 5 سال کی مدت کچھ نہیں۔ اس دوران میں اگر ایک نئی پود پروان چڑھنے لگی تو اس کا خیال باز چچا کا انتقال بھی ہو گیا۔ وانگلونگ کو اس کے سوا کوئی دلچسپی نہ رہی تھی کہ کھانا، کپڑا اور افیون اسے مل جایا کرے۔ 5ویں سال ایسی کڑاکے کی سردی پڑی کہ 30 برس سے نہیں پڑی تھی۔ اس کی وجہ سے وانگلونگ کی زندگی میں پہلی مرتبہ شہر پناہ کی خندق جم گئی اور لوگ اس پہ مزے سے چلنے پھرنے لگے۔ شمال مشرق سے دن رات برفانی ہوائیں چلنے لگیں اور کوئی پوستیں یا گرم کپڑا اس کی شدت سے آدمی کو جسم کو نہ بچا سکا۔ حویلی کے ہر کمرے میں آتش دان روشن ہو گئے، تاہم سردی کا یہ عالم تھا کہ آدمی کی سانس ہوا میں نظر آتی تھی۔ چچا اور چچی کا سارا گوشت تو دھواں بن کر چلم کی نظر ہو ہی چکا تھا۔ وہ دن رات 2 بھس بھری کھالوں کی طرح بستر میں پڑے رہتے تھے اور ان کا خون سرد ہو چکا تھا۔ جب وانگلونگ نے سنا کہ چچا کے لیے پلنگ پر بیٹھنا بھی دوبھر ہو گیا ہے اور حرکت کرتے ہی خون تھوکنے لگتا ہے تو وہ اس کی مزاج پرسی کے لیے دوڑا، مگر اب تو اس کی شمع زندگانی کے گل ہونے میں کچھ ہی لمحات رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وانگلونگ 2 چوبی تابوت خرید لایا، جو اگر بہت اچھے نہ تھے تو برے بھی نہ تھے۔ تابوت چچا کے آگے لائے گئے تاکہ انہیں دیکھ کر اسے کچھ سہارا بندھے کہ لاش کے لیے کوئی ٹھکانہ تو ہو گیا۔ چچا کی کانپتی ہوئی آواز نے آہستہ سے کہا، تم نے وہ حق فرزندگی ادا کیا جس کی توقع میں اپنے سگے آوارہ گرد بیٹے سے بھی نہیں کر سکتا۔ اور چچی نے، جو اب بھی اپنے شوہر سے زیادہ مضبوط تھی، کہا، اگر اس بد نصیب کی واپسی سے پہلے ہی میں مر جاؤں تو تمہیں یہ وصیت کیے جاتی ہوں کہ اس کے لیے ایک اچھی سی بیوی تلاش کر دینا جو ہماری ارواح کے ثواب کے لیے اولاد پیدا کرے۔ وانگلونگ نے اس کا وعدہ کیا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ کس گھڑی چچا کی جان نکل گئی۔ ایک شام کو جب نوکرانی یخنی لیے ہوئے گئی تو اسے مردہ پایا۔ جس دن وہ دفن کیا گیا بلا کی سردی تھی اور برف کے تودے آسمان سے نیچے گر رہے تھے۔ وانگلونگ نے خاندانی قبرستان میں اسے دفنایا اور باپ کے پاس ذرا نیچے لیکن اپنے مقبرے سے کچھ بلندی پہ اسے جگہ دی۔ پھر وانگلونگ نے سارے کنبے کو ماتم منانے کا حکم دیا اور سال بھر وہ سب ماتمی لباس پہنے رہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہیں اس بڈھے کے مرنے کا صدمہ تھا، کیونکہ وہ تو ساری عمر ان کے لیے عذاب جان بنا رہا، بلکہ محض اس لیے کہ بڑے گھرانوں کا یہی دستور تھا کہ کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو سوگ منایا جائے۔ چچی کو وہ حویلی میں لے آیا تاکہ وہ اکیلی نہ رہے اور ایک الگ تھلگ کوٹری اس کے لیے خالی کرا دی۔ کوئل کو حکم دیا کہ اس پر ایک باندی تعینات کرے۔ بڑھیا دن رات پلنگ پر افیون پیتی اور اونگتی رہتی تھی اور پلنگ کے قریب ہی تابوت رکھ دیا گیا کہ اس کی روح کو تسکین ہو۔ وانگلونگ کو یہ سوچ کر کبھی کبھی سخت حیرت ہوتی تھی کہ جب یہ دیہاتی عورت موٹی، تازی اور ہڑدنگی تھی تو اس کے سائے سے بھی گھبراتا تھا،
لیکن اب وہ اسی حویلی کی بڑی بیگم کی طرح مردار اور جان ہار ہو کر ایک کونے میں پڑی اپنی آخری گھڑیاں گن رہی تھی۔ باب 31۔ وانگلنگ لڑائی بھرائی کا ذکر تو خیر بچپن سے ہی سنتا آیا تھا، مگر جوانی میں اس دکنی شہر کے قیام کے دوران کے سوا اور کبھی اس کی جھلک قریب سے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ جنگ کے بادل اس سے قریب تر نہ آنے پائے تھے، حالانکہ ہمیشہ سے وہ سنتا آیا تھا کہ لڑائی اب پچھم میں ہو رہی ہے یا لڑائی اب پورب میں ہو رہی ہے۔ جنگ کا وجود اس کے لیے اتنا ہی اٹل تھا جتنا زمین یا آسمان کا، اور اسے مطلق نہ معلوم تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آئے دن وہ لوگوں کو یہ کہتے سنتا تھا کہ ہم تو فوج میں بھرتی ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ اس وقت کہتے جب فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی اور گدائی پر سپاہگری کو ترجیح دیتے تھے۔ کبھی کبھی اس کے چچازاد بھائی کی طرح لوگ گھر کی زندگی سے بیزار ہو کر لام پر چلے جاتے تھے۔ بہرحال یہ مصیبت اب تک گھر سے کالے کوسوں دور رہتی آئی تھی، مگر اب یک بیک کسی بھونچال یا طوفان کی طرح یہ بلائے ناگہانی سر پر آن موجود ہوئی۔ اس کی سب سے پہلی اطلاع اسے اپنے منجھلے بیٹے سے ملی۔ ایک روز دوپہر کا کھانا کھانے جب وہ بازار سے گھر آیا تو باپ سے کہنے لگا، اناج کا بھاؤ یک بیک چڑھ گیا ہے، کیونکہ یہاں سے جنوب کی سمت لڑائی چھڑ گئی ہے اور اس کی لپٹ روز بروز ہمارے قریب آتی جائے گی۔ ہمیں اپنا گودام ابھی خالی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ فوجیں جس قدر ہمارے پاس آتی جائیں گی اناج کا بازار اتنا ہی تیز ہوتا جائے گا، پھر ہمیں اور بھی اچھے دام مل سکیں گے۔ وانگلنگ کھاتے کھاتے یہ باتیں سنتا گیا اور بولا، لڑائی بھی کیسی عجیب چیز ہوتی ہوگی، ہمیشہ سے اس کا ذکر سنتا رہا ہوں، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق کبھی نہ ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے عین خوشی ہوگی۔ ایک بیک اسے یاد آیا کہ کسی زمانے میں جنگ کے نام سے اس کی روح لرز جاتی تھی، کیونکہ اسے گرفتاری کا ڈر تھا، لیکن اب وہ ضعیف اور نکما ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ امیر تھا اور امیروں کو کوئی خطرہ چھو نہیں سکتا، اس لیے اس معاملے کو اس نے مذاق میں اڑا دیا اور خفیف سے تجسس کے علاوہ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جواب میں بیٹے سے فقط اتنا کہا، اناج کو تم جس طرح چاہو بیچو، یہ تمہارا ذمہ ہے۔ کبھی پوتے پوتیوں سے کھیل کر اور کبھی سو کر یا تمباکو پی کر وہ وقت گزارنے لگا۔ گاہے گاہے وہ دیوانی بیٹی کو بھی دیکھ آتا تھا جو ڈیوڑی کے ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ آغاز گرما کے ایک دن شمال مشرق سے انسانوں کا ایک گروہ یک بیک ٹڈی دل کی طرح نمودار ہوا۔ صبح کا سما تھا، ہر طرف دھوپ کا اجالا پھیلا ہوا تھا اور وانگلنگ کا ایک پوتا کسی نوکر کے ساتھ دروازے پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے وردی پوش آدمیوں کی لامتناہی قطار دیکھی تو دادا کے پاس یہ شور مچاتے ہوئے دوڑا، دادا جان دیکھیے یہ کون لوگ آ رہے ہیں۔ وانگلنگ اس کی خوشنودی کے لیے دروازے تک چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سپاہی جوق در جوق شہر کے اندر گھسے آتے ہیں۔ وہ اس باقاعدگی اور تزک و احتشام کے ساتھ رائٹ لیفٹ کرتے جاتے تھے کہ دم بھر کے لیے گویا ہوا رک گئی اور دھوپ بند ہو گئی۔ جب وانگلنگ نے غور سے ان کا جائزہ لیا تو ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک حربہ نظر آیا جس کے سر پر چھری چمک رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک خونخوار، غضبناک اور بے رحم معلوم ہوتا تھا۔ ان میں کچھ کچی عمر کے لڑکے تھے، لیکن ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ ان کے چہروں کو دیکھتے ہی وانگلنگ نے بچے کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا، آؤ ہم اندر سے دروازہ بند کر لیں، بیٹا یہ شریف آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ پیٹھ پھیرے کسی سپاہی کی نظر اس پر پڑی اور وہ چلایا، میرے باپ کے بھتیجے ایک نظر ادھر بھی۔ یہ سن کر وانگلنگ نے گردن جو موڑی تو سامنے اس کا چچازاد بھائی موجود تھا۔ اس کے جسم پر بھی دوسروں کی طرح وردی تھی اور وہ گرد و غبار میں سنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دوسروں سے بھی زیادہ غضبناک اور وحشیانہ معلوم ہو رہا تھا۔ ایک کرخت قہقہا لگا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، یارو ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں، کیونکہ یہ حضرت میرے رشتہ دار بھی ہیں اور مالدار بھی۔ قبل اس کے کہ حیران و پریشان وانگلنگ حواس سنبھالے، یہ گروہ اس کی آنکھوں دیکھتے دروازے کے اندر پل پڑا اور وہ اس کے بیچ میں گم سم کھڑا رہ گیا۔ سیلاب کے پانی کی طرح وہ حویلی کے ہر حصے میں گھس گئے اور جدھر دیکھو سپاہی ہی سپاہی موجود تھے۔ ان میں سے کچھ تو فرش پر دراز ہو گئے، کچھ حوضوں کو گندا کرنے لگے، باقی لوگ یا تو میزوں پہ
چھڑے کھڑکانے لگے اور یہاں وہاں تھوکتے ہوئے گالی گلوچ کرنے لگے۔ اس واقعہ سے وانگلنگ تو سٹی بھول گیا اور بچے کو لے کر اپنے بڑے بیٹے کی تلاش میں بھاگا۔ اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا۔ وانگلنگ نے ہانپتے ہوئے جو کہا اسے سنتے ہی اس کے منہ سے آہ نکل گئی اور وہ باہر بھاگا۔ چچا زاد بھائی سے مٹبھیر ہونے پر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے سلام کرے یا بددعا دے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑا کر وہ کراہ اٹھا اور باپ سے جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا بولا، ہر آدمی سنگین لیے ہوئے ہیں۔ اب خوش سلوکی کے سوا چارہ کار کیا تھا؟ بھائی جان جم آئیے، یہ واپسی مبارک ہو۔ اس ہڑدنگے نے زہر خند کے ساتھ جواب دیا، میرے ساتھ چند مہمان بھی ہیں۔ آپ کے مہمان ہمارے سر آنکھوں پر، روانگی سے پہلے یہ لوگ کچھ کھا پی تو لیں، میں جھٹ پٹ انتظام کیے دیتا ہوں۔ ضرور ضرور، لیکن اس کے بعد زیادہ جلدی نہ کرنا، کیونکہ جب تک ہماری فوج کو دوسرا حکم نہ ملے ہم یہیں قیام کریں گے۔ حکم خدا جانے 10 دن میں آئے یا 4-5 ہفتے میں یا سال 2 سال میں۔ اس کے بعد تو باپ بیٹے کے لیے اپنی بیزاری کو پوشیدہ رکھنا دشوار ہو گیا، لیکن زبان بندی ہی مناسب تھی، کیونکہ ہر طرف تلواریں چمک رہی تھیں۔ اس لیے کسی نہ کسی طرح ہونٹوں پہ مسکراہٹ لا کر وہ بلبلائے، زہے قسمت، زہے قسمت۔ بڑے لڑکے نے بہانہ کیا کہ کھانے کا بندوبست کرنا ہے اور باپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر بھاگ آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو ہراس کے عالم میں تکنے لگے اور کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ اتنے میں مجلا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر وہ اس ہڑبڑاہٹ میں داخل ہوا کہ گرتے گرتے بچا اور بمشکل تمام بولا، ہر چھوٹے بڑے مکان میں سپاہی گھس آئے ہیں۔ میں بھاگا بھاگا آپ لوگوں کو جتانے آیا ہوں کہ ان کی مرضی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری دکان کا ایک کارندہ جو میرا واقف کار تھا، سپاہیوں کی چڑھائی کی خبر سن کر گھر کی خبر لینے گیا۔ وہاں اپنی بیمار بیوی کے کمرے میں فوجیوں کو دیکھ کر وہ جیسے ہی حرف شکایت زبان پر لایا، کسی نے سنگین اس کے جسم میں بھونک دی اور وہ اس صفائی سے آڑ پاڑ نکل گئی گویا وہ موم کا بنا ہوا تھا۔ یہ کمبخت جو کچھ مانگیں بے چون و چرا انہیں دے دلا کر پیچھا چھڑائیے، ساتھ ہی ساتھ دعا کیجیے کہ جنگ کی بلا یہاں سے جلد ٹل جائے۔ وہ تینوں تردد سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں اپنی عورتوں اور ان ہٹے کٹے بھوکے مردوں کا خیال آیا۔ اپنی نیک سیرت قبول سیرت بیوی کی فکر بڑے بیٹے کو سب سے زیادہ تھی اور وہ بولا، سب سے اندر کی ڈیوڑی میں ہمیں عورتوں کو جمع کرنا چاہیے اور دن رات وہاں پہرا دینا چاہیے۔ سامنے کے دروازے بند ہیں، لیکن چور دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس رائے پر انہوں نے عمل کیا۔ جہاں کمل اپنی باندیوں اور کوئل کے ساتھ رہتی تھی، سب عورتیں اور بچے یکجا ہو گئے۔ وہاں لشٹم پشٹم وہ کسی طرح وقت گزارنے لگے۔ وانگلنگ بڑے بیٹے کے ساتھ دن رات چوکسی سے پہرا دینے لگا اور منجھلے لڑکے کو بھی جب وقت ملتا آ جاتا۔ لیکن چچا زاد بھائی کو کیا کیجیے، قانوناً ہر رشتہ دار کو زنانے میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ بڑی شان سے اندر گھس آتا اور ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر لیے ہوئے یہاں وہاں گھومتا پھرتا تھا۔ بڑا لڑکا نفرت سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہتا، لیکن خنجر پر نگاہ پڑتے ہی اس کی گھگی بن جاتی تھی۔ چچا زاد بھائی کی آنکھیں ناچتی رہتی تھیں اور ہر عورت کا جائزہ وہ غور سے لیا کرتا تھا۔ بڑی بہو کو دیکھ کر وہ اپنے بیہودہ انداز میں ہنسا اور بولا، بھائی یہ پری چھم تم کہاں سے اچک لائے؟ یہ تو شہر کی رہنے والی معلوم ہوتی ہے، اور اس کے پاؤں ہے یا کنول کے پھول۔ مجلی بہو پر اس نے یہ جملہ کسا، بھائی یہ تو دیہات کی لال مولی لگتی ہے، عمدہ سرخ گوشت کا پسندہ۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ یہ عورت گول گپا اور سرخ و سفید ہوتے ہوئے قابل غور تھی۔ جب یہ شہدا بڑی بہو پر نظر ڈالتا تو وہ شرما کر منہ پھیر لیتی تھی، لیکن منجلی کی توانگی اور خوشمزاجی اسے مسکرانے اور مٹک کر یہ کہنے کو مجبور کرتی کہ اوئی کیا کچھ مردوں کو تیکھی مولی یا تازہ گوشت پسند نہیں؟ کسی کو ہو نہ ہو، مجھے تو دل و جان سے پسند ہے۔ جھٹ سے یہ کہہ کر اس نے عورت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بڑا لڑکا انگاروں پر لوٹ رہا تھا، کیونکہ ان دونوں میں باہمی گفتگو ناواجب اور شرمناک بات چیت ہو رہی تھی۔ کنکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ اپنی بھوج اور بھائی کی اس حرکت پر شرمایا، کیونکہ اس کی تربیت شریفانہ طریقے سے ہوئی تھی۔ بیوی کے آگے اس کی جھجک کو بھانپ کر چچا زاد بھائی نے شرارت سے کہا،
ایسی بدمزہ اور سرد مچھلی کے بجائے مجھے روکھا سوکھا گوشت 1000 درجہ پسند ہے۔ بڑی بہو یہ سن کر بڑی شان سے اٹھی اور ایک کمرے کے اندر جا بیٹھی۔ وہ بھلا مانس بھونڈے پن سے ہنس پڑا اور کمل کو جو گڑگڑی پی رہی تھی مخاطب کر کے کہا، بڑی بیگم، یہ شہر والیاں بڑی نک چڑھی ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ پھر کمل کو غور سے دیکھ کر کہا، آہا، یہ تو بڑی بیگم ہے۔ اگر مجھے وانگلنگ کی خوشحالی کا علم نہ ہوتا تو تمہیں کیوں کر پہچان سکتا۔ تم پر چربی کا چبوترا سا بن گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے خوب مرغن پکوان اڑائے ہیں۔ صرف امیروں کی بیویاں ہی تو ایسی توپیں بن سکتی ہیں۔ کمل خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے بڑی بیگم کہہ کر مخاطب کیا۔ صرف بڑے گھروں کی بیویوں کو یہ لقب ملتا تھا۔ وہ اپنے بانس کے سے گل پھڑے سے کھی کر کے ہنسنے لگی اور پائپ سے راکھ جھاڑ کر اسے ایک باندی کو دوبارہ بھرنے کے لیے دے دیا اور کوئل کی طرف مڑ کر بولی، یہ لہڑونگا تو خوش مزاج معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے نخرے سے ان ذات شریف کو آری چتونوں سے دیکھا، لیکن اب اس کی آنکھیں پہلے کی طرح بڑی بڑی نہ رہی تھیں۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں میں دھس گئیں، اس لیے ان چتونوں میں وہ باغپن بھی نہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ قہقہا مار کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے اس بڑھیا کتیا کے چونچلے تو دیکھو۔ بڑا لڑکا برابر غصے سے کانپتے ہوئے چپ چاپ یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس چوہل کے بعد وہ اپنی ماں کی مزاج پرسی کے لیے گیا اور اس کا کمرہ دکھانے کے لیے وانگلنگ ساتھ ہو لیا۔ وہ اپنے پلنگ پر اس طریقے سے سو رہی تھی کہ بیٹا بھی نہ جگا سکے، لیکن سرہانے فرش پر بندوق کا دستہ اس زور سے پٹکا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اسے یوں گھورتے ہوئے گویا خواب دیکھ رہی ہو۔ لڑکے نے چڑچڑی آواز میں کہا، بیٹے کی اوبھگت آپ اسی طریقہ سے کرتی ہیں کہ پاؤں پسار کر پڑ گئیں؟ پلنگ سے اٹھ کر اس پر نگاہ گارے ہوئے بڑھیا حیرت سے بولی، میرا بیٹا، میرا لخت جگر۔ دیر تک اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بیٹے کی کیا خاطر کرے۔ پھر افیون کی ڈبیا اس کی طرف یوں بڑھائی گویا اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی باندی کو اس نے حکم دیا، صاحبزادے کے لیے ایک چسکی تیار کرو۔ بڑھیا کو گھور کر لڑکے نے کہا، نہیں، میں افیون کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ وانگلنگ پلنگ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اچانک وہ ڈرا کہ کہیں سپاہی پوچھ نہ بیٹھے، تم نے میری ماں کا یہ حال کر دیا کہ وہ زرد اور بے جان ہو گئی ہے اور اس کے جسم پر گوشت کا نام بھی نہیں۔ اس لیے وہ جلدی سے بول اٹھا، کاش چچی جان زیادہ افیون نہ پیتی، کیونکہ ہر روز کئی روپے کا خرچ اسی مد میں لگا رکھا ہے، لیکن ان کی عمر ایسی نہیں کہ ہم ان کی مرضی کی خلاف ورزی کریں، اس وجہ سے ان کا شوق حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور سپاہی کو چور نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ اپنی ماں کے حال زار کو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ از سرے نو اونگ کر پلنگ پر لیٹ گئی تو وہ بندوق کو لاٹھی کی طرح ٹیکتے ہوئے کھٹ پٹ کرتا باہر چلا آیا۔ وانگلنگ اور اس کے بیٹے دوسرے لچے لفنگوں سے اتنے بدظن اور خائف نہ تھے جتنے اس کے رشتہ دار سے۔ حالانکہ ان فوجیوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ کبھی وہ پیڑوں کو نوچتے اور کبھی آڑو اور بادام کے پودوں کو خواہ مخواہ اکھاڑ ڈالتے تھے۔ کبھی وہ اپنے بھاری بھرکم جوتوں سے کرسیوں کے نظر افروز نقش و نگار کو کچل ڈالتے۔ حوضوں میں موتنے سے بھی وہ باز نہ آئے، جس کی وجہ سے سنہری مچھلیاں مر کر اوپر تیرنے لگیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ بدچلن وہ چچازاد بھائی تھا، جو پھرکی کی طرح ہر طرف گھومتا پھرتا تھا اور کبھی اس باندی کبھی اس باندی کو آنکھ مارتا۔ اس کی دھما چوکڑی کے مارے وانگلنگ اور اس کے بیٹوں کی آنکھیں بے خوابی کی وجہ سے سوج آئی تھیں۔ یہ دیکھ کر کوئل نے مشورہ دیا، بس ایک ہی راستہ ہے کہ جب تک وہ یہاں ہے اسے ایک باندی دے دی جائے، ورنہ وہ ہر جائز ناجائز پر ہاتھ ڈالے گا۔ وانگلنگ کو یہ رائے جی جان سے بھائی، کیونکہ اس ہنگامے میں اپنے گھر میں رہنا بھی اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا، سو وہ جھٹ سے بولا، تمہیں بھی کیا دور کی سوجی ہے۔ کوئل کو اس نے حکم دیا کہ اس سے جا کر پوچھے کہ سب باندیوں کے معائنے کے بعد اس نے کس کا انتخاب کیا ہے۔ ارشاد کی تعمیل کے بعد کوئل نے لوٹ کر یہ خبر سنائی، اس کی طبیعت تو اس ننھی منی باندی پر آئی ہے جو بیگم کی خدمت میں رہتی ہے۔ اس لونڈی کا نام ناشپاتی تھا اور وانگلنگ نے قحط سالی میں اسے خریدا تھا۔ جب وہ خستہ حال اور فاقہ زدہ تھی، اس کی نزاکت پر رحم کھا کر سب اس سے بھلا برتاؤ کرتے تھے۔ وہ کوئل کے ہاتھ تلے کام کرتی تھی اور کمل کے چھوٹے موٹے کام مثلاً پائپ بھر دینا یا چائے بنا دینا انجام دیتی تھی۔
وہیں چچازاد کی نظریں اس بیچاری پہ پڑ گئی تھی۔ جب باندی ناشپاتی کو کوئل نے یہ اطلاع دی تو وہ کمل کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے کیتلی گر کر چکنا چور ہو گئی اور چائے فرش پر بہہ گئی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کمل کے آگے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی اور فرش پر سر پٹک کر بسد عجز گرگرانے لگی، میری مالکن، مجھے بچا لیجئے، اس سے میرے جسم کا ایک ایک رواں خوف کھاتا ہے۔ لیکن کمل کو اس کی یہ ادا ناپسند ہوئی۔ وہ جھڑک کر بولی، آخر وہ مرد ہی تو ہے اور سب مرد برابر ہیں، کیونکہ عورت سے وہ ایک ہی حرکت کرتے ہیں، پھر اس ہائے پکار سے کیا حاصل؟ کوئل کی طرف مڑ کر حکم دیا، اس باندی کو اس شہدے کے حوالے کراؤ۔ لڑکی ہاتھ باندھ کر ایسی آہو بکا کرنے لگی گویا خوف و ہراس سے اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کا دھان پان بدن وحشت کے مارے تھرتھرا رہا تھا اور اس کی ڈوبائی ہوئی آنکھیں التجا کے لیے کبھی اس کا کبھی اس کا منہ تکنے لگی تھیں۔ وانگلنگ کے بیٹوں یا بہو کی مجال نہ تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کے خلاف زبان کھولیں۔ وہ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور ان میں سب سے چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ لڑکی پر اس کی نگاہیں گڑی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ سینے پہ بندھے ہوئے تھے اور بھویں تنی ہوئی تھی۔ اس کی زبان بھی بند رہی، باندی کی ہچکیوں اور فریاد کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ لیکن وانگلنگ کا کلیجہ محسوس سا گیا اور وہ حالت پسو پیش میں باندی کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے نرم دل پایا تھا۔ وہ یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ کمل کو ناراض کرے۔ جیسے ہی باندی نے اس کے دل کی بات اس کے چہرے پر دیکھی، وہ دوڑ کر اس کے قدموں پہ گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وانگلنگ نے جب اس کے نحیف و نزار جسم کو دیکھا اور چچازاد بھائی کا لہیم و شہیم بدن یاد آیا جو اب جوانی کے دور سے گزر چکا تھا، تو اسے سخت کراہت ہوئی۔ اس لیے اس نے دھیمی آواز میں کوئل سے کہا، اس باندی پر زبردستی کرنا ناروا ہے۔ حالانکہ اس نے یہ الفاظ بڑی ملائمت سے کہے تھے، مگر کمل تنک اٹھی۔ اسے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہی ہوگی، پھر یہ بات کا بتنگر کیا بنا رکھا ہے، جبکہ ہر عورت پر دیر سویر یہی مرحلہ گزرنا ہے۔ لیکن وانگلنگ ایسا سرد مہر نہ تھا۔ اس نے کمل سے کہا، پہلے دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ آسانی سے سلجھ سکتا ہے یا نہیں، اور تم جیسی کہو ویسی باندی خریدنے کو میں تیار ہوں۔ کمل کو اچانک ایک بدیسی گھڑی اور زمرد کی انگوٹھی کا خیال آیا جنہیں خریدنے کا ارادہ وہ عرصے سے کر رہی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ وانگلنگ نے کوئل کو حکم دیا، میرے چچازاد بھائی سے جا کر کہو کہ اس لونڈی کو ایک خطرناک مرض ہے، پھر بھی اگر وہ چاہے تو یہی بھیجی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کہے تو ہم ایک دوسری کا انتظام کر سکتے ہیں جو حسین بھی ہے اور صحت مند بھی۔ یہ کہہ کر اس نے باندیوں پر نگاہ ڈالی جو گھیرا ڈالے وہیں کھڑی تھیں، اور سب تو منہ پھیر کر ہنسنے لگیں، گویا شرما گئیں۔ لیکن ایک جوان مسٹنڈی نے قہقہا لگا کر کہا، اجی میں نے ان باتوں کا بہت چرچا سنا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کا مزہ بھی چکھوں۔ اگر وہ مجھے پسند کرے تو مجھے بھی کوئی عذر نہیں، کیونکہ وہ کچھ ایسا بدصورت بھی نہیں۔ وانگلنگ نے اطمینان کی سانس لے کر جواب دیا، تو پھر جا بھی منہ کالا کر۔ کوئل نے کہا، ارے میرے ساتھ چلیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت جو بھی اس کے ہتھے چڑھے گا وہ اسے قبول کر لے گا۔ پہلی باندی اب بھی وانگ کے آگے سر بسجدہ پڑی تھی، البتہ اس کے آنسو تھم گئے تھے اور وہ ان باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ کمل جو اس سے اب بھی خفا تھی، بے کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وانگلنگ نے آہستہ سے باندی کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ وہ نڈھال ہو گئی تھی اور پیلی پڑ گئی تھی، مگر اس کا بیضاوی چہرہ کمال نزاکت کا آئینہ دار تھا اور دہانہ تنگ و سرخ تھا۔ وانگلنگ نے مہربانی سے کہا، بٹیا ایک دو روز اپنی مالکن کے قریب بھی نہ جانا، تا وقت کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے، اور جب وہ لچا آئے تو اس کے سامنے ہرگز نہ آنا، ورنہ وہ پھر تیرا مطالبہ کرے گا۔ باندی نے اپنے آقا کو پرشوق انداز میں دیکھا اور چپ چاپ چلی گئی۔ چچازاد بھائی 1.5 ماہ تک وہیں رہا اور اس مسٹنڈی سے جی کھول کر عیش کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے حمل ٹھہر گیا اور وہ فخریہ اس کا اعلان کرنے لگی۔ اس کے بعد ہی کہیں اور لڑائی چھڑی اور یہ گروہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے ہوا بھوسی کے ڈھیری کو اڑا لے جائے۔ ان کی تباہ کاری اور گندگی کے علاوہ ان کی یاد دلانے کو اور کچھ نہ رہا۔ وانگلنگ کے بھائی نے کمر میں تلوار باندھی اور کندھے پہ بندوق رکھ کے ان سب سے حقارت آمیز انداز میں بولا،
میرے بیٹے کو امانت سمجھ کے رکھنا۔ ہر مرد کا جگرا نہیں کہ جہاں بھی ماہ 2 ماہ کے لیے پڑاؤ ڈالے اپنا بیج چھوڑ جائے۔ سپاہی کی زندگی کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ بچہ وہ پیدا کرتا ہے، پالتے دوسرے ہیں۔ اس طرح ان سب کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ اپنے دستے کے ساتھ دفان ہوا۔ باقی آئندہ۔